अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश-खुर्रम होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कहानी को आखिर तक लाज़मी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। ये वाक़या 2009 का है। मैं इस वक़्त तकरीबन 16-17 बरस का था। हमारे गाँव के जनूब में 9 एकड़ अराज़ी सरकारी पड़ी थी, जिसमें सरकंडे, झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई थी। इस अराज़ी के आखिरी सिरे पे एक कदीम और बहुत बड़ा घना बेरी का दरख्त था। बेरी के इर्द-गिर्द बहुत सारे पौधे उगे हुए थे। बेरी के नीचे बहुत उम्दा सफाई होती थी। मालूम नहीं सफाई कौन करता था, क्योंकि इस तरफ कोई आता जाता भी नहीं था। और गाँव वाले कहते थे कि बेरी का दरख्त आज सेब ज़दा है, वहाँ पे जिन्नात वगैरह का बसेरा है। रात को तो दूर की बात, लोग दिन को भी बेरी के दरख्त के करीब नहीं जाते थे। मेरे 2 दोस्त थे, नदीम और लतीफ़। एक दिन इशा के बाद खाना खा के मैं रज़ाई ओढ़े नोकिया मोबाइल पे सांप वाली गेम खेल रहा था। इस वक्त स्मार्टफोन का ज़माना तो था नहीं, बस नोकिया हुआ करता था और मेरे पास भी नोकिया था। नदीम की कॉल आई कि मैं और लतीफ़ बाहर खड़े हैं, आप भी आ जाओ, थोड़ा घूम फिर लेते हैं। मैंने कहा नहीं यार, सर्दी बहुत है और मैं तो रज़ाई में घुसा हुआ हूँ। जब उन्होंने मेरी थोड़ी सी गैरत जगाई कि अभी तक बूढ़े बंदे मस्जिद में नमाज़ें पढ़ रहे हैं और आप जवान को सर्दी लगती है, बस फिर इसी वक्त मैं उठ पड़ा। बस फिर इसी वक्त मेरी गैरत जोश मार गई और मैं रज़ाई फेंक कर एकदम बाहर पहुँच गया। नदीम के पास चाइना की बाइक थी। चाइना की मोटरसाइकिल इन दिनों नई पाकिस्तान में मुतआरफ़ चाइना की मोटरसाइकिल इन दिनों नई पाकिस्तान में मुतआरफ़ हुई थी। हम तीनों बाइक पे बैठे और हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक मोड़ आता था। वहाँ पे इस वक्त चंद दुकानें हुआ करती थी, अब तो पूरी मंडी बन गई है। हमने इस मोड़ से 1.5 लीटर पेप्सी ली, कुछ पापड़ बिस्किट लिए और एंजॉयमेंट ही करनी थी। तीनों ही पागल फुल सर्दी में ठंडी पेप्सी उठाए फिरते। हम घूमते घमाते अपने गांव वापस आ गए। अब हमें जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ पे बैठ के ये स्नैक्स खाए जाएं और पेप्सी पी जाए। घूमते घूमते मुझे 9 एकड़ अराजी में बेरी का दरख्त याद आ गया। मैंने फ़ौरन मशवरा दिया कि बाइक इधर मोड़ो और बेरी के दरख्त के नीचे बैठते हैं। हम तीनों में लतीफ़ ज़रा बुज़दिल था, फौरी बोला कि बेरी तो भारी है, यानी आज सेब ज़दा है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, चलो मेरी ज़िम्मेदारी है। लतीफ़ बोला आपकी कैसी ज़िम्मेदारी, जिन्नात हमारी गर्दन तोड़ देंगे, फिर आप क्या कर लोगे? मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, चलो तो सही। इस बार मेरी बारी थी इनकी गैरत जगाने की। मैंने मौके की मुनासबत से तीर छोड़ा कि जवान बनो, आप तो औरतों से भी बदतर हो। सुना है औरतें बुज़दिल होती हैं, रात को शोहर पानी मांगे तो कहती हैं डर लगता है, कोई पानी वाले मटके के पास बैठा होगा तो पकड़ लेगा। खैर लतीफ़ को बहला फुसला कर बेरी के दरख्त के नीचे ले आए। खैर फरीद की शाल थी, वो नीचे बिछा दी और पेप्सी की बोतल का ढक्कन खोल दिया। गिलास नुमा पार्सल साथ लाए थे। नदीम भी थोड़ा थोड़ा डर रहा था क्योंकि रात के 10 बज गए थे और गांव के माहौल में सर्दी के मौसम में रात 10 बजे ऐसे मालूम होता जैसे रात का 1 बज गया, क्योंकि गांव में लोग रात 8 से 9 बजे तक सो जाते हैं। हर तरफ फू का आलम था। बेरी के दरख्त के नीचे हम बैठे थे। कोई पता भी आवाज़ से हिलता तो नदीम और लतीफ़ डर जाते, लेकिन मुझे ज़रा भी खौफ नहीं था कि साथ तो हमारा गांव है। मुझे जन्नात का खौफ नहीं, बल्कि गांव वालों का खौफ था कि अगर किसी ने देख लिया तो वो शोर कर देगा, चोर चोर, और पूरा गांव जाग जाएगा। गांव में चोरियां चकारियां होती थी। चोर गांव वालों के मवेशी, गाय भैंस बकरी रात को खोल कर चले जाते और साथ ले जाते। तभी गांव के सियाने लोग रात को
کھٹکا کھٹکا بٹکا رکھتے تھے۔ ہم تو انجوائمنٹ کر رہے تھے، کبھی بسکٹ اٹھا لیتے اور بسکٹ سے پوچھ پوچھ کے کھاتے، پیپسی کے گھونٹ ایسے پی رہے تھے جیسے کڑک چائے ہو۔ لیکن مجھے دھکا جو تو تھا وہی تھا، بیری والے جناتوں نے تو ہمیں کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے جو ڈر تھا وہی ہوا کچھ یوں کہ ہمارے گاؤں کا ایک تیز تراز بزرگ بشیر، جو کہ اب مرحوم ہو چکا ہے، وہ ایرے ایرے کی خبر رکھتا تھا۔ اس نے میں دیکھ لیا تھا شاید۔ ہم نے موبائل کی لائٹ لگا کے پیپسی کی بوتل کھولی تھی۔ ہماری محفل ابھی درمیان میں ہی تھی کہ بزرگ بشیر نے اپنے گھر سے ہی ہمیں ٹارچ لگانی شروع کر دی۔ بزرگ بشیر کے پاس سعودی عرب سے منگوائی گئی جاپانی ٹارچ تھی، اور 9 ایکڑ تک اس کی رینج ایسی آ رہی تھی جیسے کوئی پاس ہی کھڑا ہے۔ تینوں میں سے میں ذرا پھرتیلا تھا۔ میں نے ندیم اور لطیف کو کہا کہ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں، ورنہ یہ بشیر تو پورے گاؤں کو جگا دے گا کہ بیری کے درخت کے نیچے چور ہیں۔ ابھی ہم نکلنے ہی لگے تھے کہ گاؤں کے لوگ ہماری طرف جھٹ سے بڑھنے لگے، اور لوگوں کا جیسے جیسے شور بڑھتا گیا، پورا گاؤں ہی اٹھتا چلا آیا۔ کسی کے پاس بندوق، کسی کے پاس رائفل، کسی کے پاس کلاڑی، کسی کے پاس لاٹھی تھی۔ ندیم نے فوری بائک سٹارٹ کی اور ہم نے پیپسی، بسکٹ، پاپڑ بیری کے نیچے ہی چھوڑے اور ساتھ والے گاؤں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ اپنے گاؤں سے تو عوام نکل رہی تھی۔ ہمارے گاؤں اور ساتھ والے گاؤں کے درمیان جٹ برادری کی ایک لاٹ ہے، 12.5 ایکڑ کی، جو کہ ویران پڑی، اور اس لاٹ میں ریت کے ٹیلے ہیں۔ ہم 3 لوگ تھے اور چائنا کی بائک تھی جو کہ ریت میں پھسل گئی تھی۔ ہمارے پیچھے ہمارے گاؤں والے تھے جو کہ چور چور کا شور مچائے ہمارا تعاقب کر رہے تھے۔ ساتھ والے گاؤں میں بھی ہمارے رشتہ داروں کے 60-70 گھر تھے۔ ہمارے گاؤں والوں نے اپنے رشتہ داروں کو فون کر دیے تھے کہ 3 چور ہمارے گاؤں سے آپ کے گاؤں آ رہے ہیں۔ پیچھے ہمارے گاؤں والے اور آگے والے گاؤں کے لوگ بھی جاگ گئے کہ تم بائک لے کر بھاگ جاؤ، ہم دونوں پیدل بھاگتے ہیں۔ ندیم بائک لے کر بھاگ گیا، میں اور لطیف پیدل بھاگے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ہمارا ایک رشتہ دار فیاض نے دیوار کے اوپر چڑھ کے بندوق سے گولی چلا دی۔ میں نے لطیف کا ہاتھ پکڑا اور نیچے زمین پر گرا، ورنہ یہ کہانی آج کبھی بھی آپ نہ سن سکتے۔ فیاض سے بچ کے نکلے تو آگے ایک آدمی پستول ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ میں نے لطیف کو فوری سکھا لیا کہ ندیم بائک لے کر بھاگ گیا، اب ہم بھی گاؤں والوں کے ساتھ مل جائیں گے، تبھی بچ سکتے ہیں، ورنہ پکڑے جائیں گے، اور جب تک ہماری پہچان ہوگی تب تک گاؤں والے ہم کو مار مار کے دمبا بنا دیں گے۔ ہم دونوں نے فوری طور پہ چال چلی اور ہم دونوں بھی شور کرنے لگے کہ چور چور۔ ہمارے آگے جو بندہ پستول لیے کھڑا تھا، اس نے ہم کو کہا کہ کہاں ہے چور۔ ہم نے ندیم کی بائک کی طرف اشارہ کیا جس کے پیچھے والی لال بتی جلتی نظر آ رہی تھی کہ وہ بائک والے چور ہیں۔ اس بندے نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ لطیف نے کہا کہ میں وزیر کا بھتیجا ہوں۔ وزیر جو تھا لطیف کا چچا تھا اور اسی گاؤں کا نامی گرامی شخص تھا۔ پستول والا بھی ہمارے ساتھ مل گیا اور ہم تینوں ندیم کی بائک کے پیچھے بھاگنے لگے، ساتھ چور چور کی آواز بھی لگاتے۔ ہمارے گاؤں والے بھی پیچھے تھے اور اس گاؤں والے ہمارے رشتہ دار بھی ساتھ مل گئے تھے۔ دونوں گاؤں میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ان دنوں چوریاں بہت ہوا کرتی تھیں۔ پورے علاقے میں اور آس پاس کے سبھی گاؤں والے چوکنا رہتے تھے۔ گاؤں کے جنوب میں ایک راجبہ گزرتا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آگے بھی بہت سی عوام جمع تھی اور سبھی کہہ رہے تھے کہ چور وہ بائک والے تھے جو بھاگ گئے۔ ہم بھی رش میں گھل مل گئے۔ میں نے لطیف کو کہا کہ ہمارے گاؤں والے بھی یہاں پل پہ پہنچیں گے، ہم یہاں سے نکل چلیں۔ ہم رش سے آنکھ بچا کے ایک طرف کو نکلے اور کافی دور جا کے ندیم کو کال کی کہ کہاں ہو؟ ندیم کہنے لگا کہ میں نے بائک کپاس کے کھیت میں لمبی ڈال دی ہے، کیونکہ آگے والے گاؤں میں بھی فائرنگ ہو رہی تھی۔ لگتا ہے ہمارے گاؤں والوں نے تیسرے گاؤں میں بھی فون کر دیا ہوگا، اور 2 گاؤں میں فائرنگ سے شاید یہ گاؤں والے بھی جاگ گئے تھے۔
ہم نے ندیم کو کہا کہ ہم دونوں فصلوں کے اندر سے آ رہے ہیں، آپ بائک نکالو کپاس سے، اور بائک کی لائٹس بند کر کے تیسرے گاؤں سے پیچھے ایک کچی سڑک جو چودھریوں والے مرغی فارم والی سڑک پہ آ کے ملتی ہے، ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ میں اور لطیف فصلوں سے گرتے پڑتے مرغی فارم تک پہنچے اور ندیم بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب ہم تینوں اکٹھے ہوئے تو مرغی فارم پر سوئے ہوئے آدمی کو شاید فون آیا تھا، یا وہ لوگ شور جو کر رہے تھے ان کے شور سے وہ جاگ گیا تھا۔ مرغی فارم والے لوگوں نے ہم کو آواز دی، کون ہو؟ اور ہم تینوں جو خوش ہو رہے تھے کہ 3 گاؤں کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں، مرغی فارم والوں کے دبکے سے ایک دم اچھلے کہ یہ نئی مصیبت ہے۔ فوراً ندیم نے کک ماری اور پھر کھیتوں کے درمیان سے ایک کچی پگڈنڈی سے بھاگتے گرتے باہر ٹکا کے گرے تھے۔ موٹر سائیکل ہمارے اوپر ہوتی تھی، لطیف کی ٹانگ پہ بائک کا گرم سلنسر بھی لگ گیا تھا۔ ہم گرتے پڑتے بہاولپور روڈ پہ جا چڑھے اور اسی موڑ جہاں سے پیپسی لی تھی وہاں سے واپس اپنے گاؤں آئے تو پورے گاؤں میں ٹولیاں بنی ہوئی تھی لوگوں کی۔ ہم نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کیا ہوا؟ گاؤں والے ہمیں بتانے لگے کہ 3 چور تھے، وہ بیری کے درخت کے نیچے بوڑھے بشیر نے دیکھے تھے۔ گاؤں والے جب وہاں گئے تو چور پیپسی بسکٹ پاپڑ چھوڑ کے ساتھ والے گاؤں کی طرف بھاگ گئے۔ آگے والے گاؤں میں فون کر دیے گئے، لیکن چور بہت تیز تھے، دونوں گاؤں کے لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ہم تینوں چھپ چھپ کے ہنستے کہ ہم کو بلا وجہ ہی چور بنا دیا گیا۔ ہم تو انجوائمنٹ کر رہے تھے اور انجوائمنٹ بھی نصیب نہ ہوئی۔ 14 برس گزر گئے اس بات کو، ہم تینوں دوستوں کے علاوہ کسی کو آج تک یہ علم نہ ہو سکا کہ وہ رات کو بھاگنے والے 3 چور کون تھے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب